رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل خداوند عالم کیا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ تین جملہ، تین سنٹنس جو ایک آیت میں خداوند عالم نے پرو دیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیٹ دیا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو ایک مطالب کا، معنی کا سمندر ہے۔ میں ایک حدیث کے اوپر اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، حق کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سچائی اور حق، سچائی اور حق ایک ایسی چیز کا نام ہے، ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جو بھی اس سے وابستہ رہے گا، جو بھی اس سے جڑا رہے گا، جو اس کو اپنے کلیجے سے لگا لے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس کی زندگی میں حق سے انحراف پایا جائے گا، حق سے دوری پائی جائے گی، حق سے منہ موڑ لے گا، وہ یقیناً ہلاک اور برباد ہوگا۔ آپ دیکھیے، تاریخ میں ایک عجیب چیز ملتی ہے۔ تیسرے خلیفہ جو ہے، انہوں نے پورے اسلامی ملک سے اپنے نمائندوں کو بلایا ان کی شکایتیں سننے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کنبہ پرور تھے بہت، اور غنی بھی اسی طرح کنبہ پروری سے ہوئے تھے۔ تو جب بلایا تو اس میں مولا کائنات بھی آئے، مولا کائنات بھی گئے، وہاں تشریف لے گئے۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ ایک طرف مولا کائنات ہیں، اور مولا کائنات نے جو ہے جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا تو دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے،
حتیٰ یہ جملہ تاریخی ہے کہ جب امام بھی گئے ہوئے اور ہر ایک ان کی شکایت سن رہا تھا تو یہ چڑھ گئے، خلیفہ جو ہے چڑھ گئے، بولے میری شکایت تم لوگ اتنا کرتے ہو؟ تو امام نے فرمایا دیکھو شام سے بھی شکایت تمہاری آئی، شام سے بھی شکایت آئی، کوفے سے بھی تمہاری شکایت آئی، شام سے خراب لوگوں نے تمہاری شکایت کی ہے اور کوفے سے جو اچھے لوگوں نے شکایت کی ہے۔ اب شکایت جو ہے جب کسی کے بارے میں کی جاتی ہے، کسی کے بارے میں جب شکایت کی جاتی ہو تو ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے شکایت سننے میں، آپ کے پاس اتنی دل میں گنجائش ہو کہ چاہے صحیح کہہ رہا ہو اور غلط کہہ رہا ہو، دونوں سن لیں آپ۔ اور یہ جو ہے اس وقت امام نے جب یہ انہوں نے کہا کہ آپ سب میرے اندر کمیاں نکال رہے ہیں، تو امام نے فرمایا اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ایک قانون رکھتا ہے، ایک دستور رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مخلوقات کی آواز سنو، کیوں؟ اس لیے کہ نکار خدا ہے۔ نکار خدا کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ جو ہے کوئی غلطی نہیں کریں گے تو عوام میں اس کی بو دکھائی نہیں دے گی، اگر آپ کریں گے تو بھلے آپ کے سامنے کوئی نہ کہتا ہو، پیٹھ پیچھے ضرور کوئی بات کریں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ حق کڑوا ہے، تلخ ہے، لیکن نتیجہ اس کا میٹھا ہوگا، اور باطل جو ہے میٹھا ہے، نتیجہ اس کا ہلاکت ہوگی۔ تو اے فلاں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہ حق کڑوا گھونٹ پی لو تاکہ آئندہ کے نتیجے سے محفوظ رہے۔ لیکن آپ دیکھو مولا کا ایسا مخلصانہ مشورہ اپنے دشمن کے لیے بھی تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا ہے قبول نہیں کیا، ایکسیپٹ نہیں کیا، اور نتیجے میں کیا ہے اتنے لوگوں کو بلایا تھا، ان سب نے مل کر ان کا کام تمام کر دیا، آخر نتیجہ تو مل گیا نا۔ اسی لیے ایک حدیث میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ غور کیجئے اس پہ۔ اسی بعض لوگوں نے، چلیے حدیث پہ آتا ہوں بعد میں، ایک مثال دی ہے، آپ دیکھیے، کہتے تھے بھئی کڑوا حق جو ہے بالکل کڑوی دوا کی طرح ہے، کڑوی دوا اور حق ایک جیسا ہے۔ تو کس بارے میں ایک جیسا ہے کڑوی دوا؟ اور کہتے ہیں حق کا نتیجہ بھی میٹھا ہوتا ہے، کڑوی دوا کا بھی نتیجہ میٹھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سوچئے کہ بھئی یہ جو ہے کڑوا گھونٹ پینا اتنا آسان ہے، واقعی نہیں اتنا آسان، بالکل آسان نہیں۔ یاد رکھیے کہ کڑوا گھونٹ پینا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہے، وہ بھی جب جو ہے کڑوا گھونٹ کیسے پلایا جا رہا ہو، کڑوا گھونٹ پلایا جا رہا ہو ایک رسی کے اوپر، دیکھیے اسی لیے کہا گیا ہے۔ اب میں ایک چیز کی طرف آپ کو لے آنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث کا جملہ ہے، آپ بھی سوچئے گا یہ حدیث، پیغمبر فرماتے تھے سب سے پہلے انسان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ حق کو پہچانے، کسی بھی جگہ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک سمجھدار انسان ہونے کے ناطے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حق کو پہچانے۔ جب حق کو پہچان لے تو اب آتا ہے اس کو گلے سے لگانا۔ آپ نے ایک بار پہچان لیا تو بس آپ کی پہچان کی بڑائی ہی یہ ہے کہ آپ نے جب حق کو پہچان لیا تو حق کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ لیکن یہ کہا تو ہے کہ حق اسی طرح کا ہے، صراط مستقیم یہی ہے، لیکن اس صراط مستقیم پر چلنا بالکل اسی طرح ہے جہاں دو طرف رسی ڈال دی جاؤ، اب سے کہا جائے چلو اس کے اوپر آگے بڑھو۔ آج رسی پہ چلنا کسی کے لیے آسان نہیں، لیکن پیغمبر کہتے تھے اگر یہ تین کام کر لو خدا کا سایہ تمہارے سر پر ہوگا، خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، اور جس دن سارے لوگ سائے کی تلاش کر رہے ہوں گے
تمہارے سامنے سایہ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آج آپ جان لیجئے کتنے لوگ ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں. میں ایک جملہ، علامہ امینی گئے مصر اور ایک بڑے عالم سے ملنے کے لیے گئے، جو اب جامعۃ الازہر جیسے مثلا ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کے جو ہے سربراہ تھے، وہ ملنے گئے. ان سے ملنے گئے آغا امینی. ماہ مبارک رمضان تھا، ماہ مبارک رمضان. انہوں نے کسی سے پوچھا کون آیا، تو بتایا ایران سے ایک عالم ملنے آیا. کہا اچھا بلا لاؤ. اب جب آپ گئے تو دیکھا ماہ مبارک ہے اور اپنے کمرے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ماہ مبارک رمضان اور کھانا کھا رہے ہیں. جب آقا بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر تو انہوں نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، آپ روزہ نہیں ہے؟ تو کہا میاں روزہ وہ رکھتا ہے جو حق کو پہچانتا ہے اور حق کو گلے سے لگاتا ہے. میں وہ ہوں جو جانتا ہوں آپ حق پر آئیں، اس کے باوجود میرے اندر جو ہے طاقت نہیں ہے کہ میں اس حق کو اپنے گلے سے لگا کر اعلان کر دوں. یہ میرے پاس طاقت نہیں. آج آپ جان لیجئے بہت سارے لوگ جو ہے نا حق پہچانتے ہیں، نو ڈاؤٹ وہ حق پہچانتے ہیں، لیکن طاقت ہے ان کے پاس؟ طاقت نہیں. وہ کیا ہوگا؟ یہی جو ہے آپ اسی بمبئی میں آپ کو 50 مثال دے سکتا ہوں. 50 لوگ حق جانتے ہیں، لیکن یا وہ مصلحتاً خاموش رہیں گے، کہیں گے ارے یار اب کیا کریں. اب وہ بہانہ تلاش کرتے کرتے ارے بھائی اب کیا کریں، آپ نہیں جانتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ کروا گھونٹ ہر آدمی نہیں پی سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیے واقعاً جب صدر اسلام میں ایک بڑی پریشانی کیا ہوئی، وہ یہی ہے حق پہچانتے تھے لوگ، جرأت نہیں کرتے تھے حق بیان کرنے. اور اللہ کا رسول کہتا ہے یہ خوبی اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی رحمت تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی، اللہ کا درود تو سلام تمہارے لیے آئے گا. شرط کیا ہے؟ حق کو پہچانا تو حق کو گلے سے لگا لو. ٹھیک ہے، اب ایک اور یہیں سے آنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ انسان دھوکہ دیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے نا جب ہر چیز اس کے لیے واضح ہوتی ہے، اور اب وہ جان جاتا ہے کہ بھئی اب کوئی چیز یہاں سے بھاگنے کے لیے. ایک مثال اس کی کیا ہے؟ موت. ایک بار انسان جب اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہے اور داڑھی بال سفید ہو گئے ہیں، قبر میں پیر لٹکا لیے ہیں، تو اب یاد آتا ہے حق. ٹھیک ہے، لیکن واقعاً شب جمعہ ہے، اس کی مجلس ہے، یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ایسی ہے کہ ایسی صورت میں بھی کہتا ہے اچھا آ گئے ہو تو آ جاؤ. یہ جو ہے سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی رحمت ہے. اتنے سالوں کے بعد آ رہا ہے، بندہ کہتا اچھا آ جاؤ، حق کو جان لیا ہے، دیر ہی سے صحیح آؤ، تمہیں ایکسیپٹ ہے. یہاں پہ مجھے یاد آ رہا تھا، تاریخ میں ایسے واقعہ ہے اور بہت سارا واقعہ ہے. ایک واقعہ جو ہے حلہ شہر کا ہے، شہر حلہ عراق میں. وہاں ایک بوڑھا آدمی تھا اور کسی نے اسے پوچھ ہی لیا کہ بھائی رسول اللہ کے بعد حق پر کون؟ اس نے جو ہے صاف صاف کہہ دیا بھائی اللہ کے رسول کے بعد ان کے جو ہے واقعی جانشین، ان کے جو ہے خلیفہ علی علیہ السلام. کہا یہ لوگ کیا تھے؟ اس نے کہا کہ بھائی اللہ کی لعنت ہو ان پر. ٹھیک ہے،
آپ دیکھیے کچھ لوگوں کے لیے واقعی میں یہ خالی عبرت ہے. آپ دیکھیے یہ عبرت ہے. جیسے ہی اس نے ان لوگ پوچھا ہی انہوں نے اسی مقصد سے تھا, انہوں نے کیا کیا, جا کر شکایت کی حاکم سے, فلاں آدمی جو ہے وہ 3 ایڈیٹس کو برا بھلا کہہ رہا ہے, برات کا اظہار کر رہا ہے. تو اب کا پکڑ کے لا, اس کو پکڑ کے لا, اس کو پکڑ کے لائے. کہا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جو حق تھا میں نے کہہ دیا. اب کہا 100 کوڑے مارو اس کو, 100 کوڑے مارے گا. اب 100 کوڑے کسی کو پڑ جائیں تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ اور وہ جتنے وہاں تھے سب نے اپنے ہاتھ کو صاف کیا, سب نے اپنے ہاتھ کو آلودہ کیا. لیکن آپ دیکھو حق, اس کو کہتے ہیں حق کڑوا تو ہے, لیکن ایک بار گھونٹ پی لیا تو آپ کو اس کی مٹھاس آپ کو پتہ چلے گی. اب جو ہے جب اس کو مردہ سمجھ لیا, اس میں مر گیا, تو خود ہی کہا کہ بھئی دیکھو یہ مر جائے گا تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا, ایک کام کرو ایسے ہی چھوڑ دو آپ, تو ویسے ہی مر جائے گا بوڑھا آدمی, اتنا مار دیا ہے. یہ وہ چھوڑ دیا اور وہ اس کو اٹھا کر اس کے گھر والے لے آئے گھر. لیکن اس کو کہتے ہیں حق تو کڑوا ہے, جب بے ہوش سے ہوش میں آیا تو اس نے ایک بار اپنے مولا کو پکارا. کہا مولا میں نے حق کہنے میں کوئی سکوچ نہیں کیا, جو حق تھا میں نے کہہ دیا. اے میرے آقا اگر میں مر جاؤں گا نا تو پھر دوبارہ کوئی حق کہنے کی ہمت نہیں کرے گا. ایک بار میری طرف توجہ کرو, میرے بچے ہیں, اور یہ ایسی چیز بن جائے گی کہ کوئی پھر برات نہیں کر سکے گا. میرے مولا ایسا کچھ کر دو کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے, دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے. آپ دیکھو واقعی میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ انسان کیسا بھی ہو, اگر واقعی خدا کو اور امام کو خلوص دل سے پکارے, جانتے کیا ہوا؟ بس اس نے پکارا تھا اور امام آئے. ادھر اس نے آواز دیا, ادھر اس کے گھر میں امام آئے. پوچھا اے محمد کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہ میرے آقا ذکر ہوئے بدن کا چاؤ, اور ہاتھ امام نے پورے بدن پہ ہاتھ, جیسے جیسے ہاتھ پہ کہا جاؤ اب تم کام کرنے کے لائق ہو, جاؤ روزی حاصل کرو. اب آپ دیکھیے ایک طرف یہ ہے, اب پورے شہر میں تو یہ آ گیا مچا, دوسرے سے یہ دیکھا وہ بوڑھا آدمی آرام سے جا رہا ہے کام کرنا. اب تو اگر اس کو ٹھیک ہونا ہے تو مہینے بھر چاہیے, اور یہ تو رات کا ہی واقعہ ہے, اور صبح دیکھو یہ. جب اس زمانے کے بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا نہیں, ہو گیا ہے, آپ جو کہہ رہے ہو چکا ہے. کہا اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ, اس کو بلائیں گے. جب آئے دیکھا ایک دم صحیح ہو سلام. کہا اپنا بدن کھولو, کھول لیا, دیکھا اس کے بدن میں دور دور تک اثر نہیں ہے. فرمایا کیا کیا تو نے؟ اس نے بڑا عجب جملہ کہا, کہا جو حق کہتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تم جانو, یہ میں جاننا چاہیے ہمیں. خدا کی قسم اگر حق پر آپ ہیں اور حق کے لیے قربانی دے رہے ہیں, آپ یقین جان لیجئے آپ کی یہ قربانی کئی 100 گنا ثواب کا ثواب رکھتی. اسی لیے پیغمبر کا یہ جملہ حدیث کا ہے کہ چاہتے ہو اللہ تمہارے میں درود پڑھے. آج ہم درود پڑھتے ہیں اللہ کے رسول و اہل بیت کے لیے, اور قرآن میں آیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. درود خدا بھی پڑھتا ہے,
تو درود خالی آل محمد پر پڑھتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ کہ جی اللہ کا رسول کہتا ہے تم حق کے طرفدار بن جاؤ، درود اللہ کا تمہارے لیے ہے۔ یوں ہی نہیں کہا ہے عزیزان کرام، اس کے پیچھے ایک واقعی حکمت ہے۔ آج بھی ہمارے علماء جو ہے نا کہتے ہیں حق ہم نے جان لیا نا جب، تو ہر قیمت میں اس کی حفاظت کرنا۔ آج کبھی سوچئے اسی ہندوستان میں شہید ثالث کو حق گوئی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی، لیکن آج آپ دیکھیں وہ لوگ مٹ گئے، وہ باقی ہیں۔ یہ اللہ کا کام، اسی لیے ضروری ہے کہ میں حق کی پہچان کروں اور حق کے ساتھ ہمیشہ رہوں۔ یہاں پر ایک دو جملہ اور مجھے کہنا ہے اور بات کو سمیٹ لینا ہے۔ ایک، اللہ کا رسول کہتا ہے جب حق کو پہچان لیا تو حق کو کلیجے سے لگائے رکھو، چاہے جتنی دشواری آئے تمہیں اس حق پہ چلنے کے لیے، لیکن حق کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں۔ دوسرا کام یہ ہے ہمیشہ حق کے لیے خرچ کرنا، ناحق کے لیے خرچ نہیں کرنا، ہمیشہ حق چیز کے لیے۔ اسی لیے واقعی آپ دیکھیں جن لوگوں نے پیسہ جو ہے نا حق کے لیے خرچ کیا، اپنی دولت، سرمایہ، جو عزت جس نے حق کے لیے خرچ کیا نا، آج ہزاروں وزیر ہیں یا نہیں، کروڑوں وزیر گزر چکے ہیں کہ نہیں، بادشاہ گزر چکے ہیں نہیں، علی ابن یقطین وزیر ان کا نام جس طرح چمک رہا ہے۔ آپ دیکھو ایک مثال ہے یا نہیں کہ امام کے لیے کام کیا وزیر بن کے، تو ان کی وزارت قیامت تک کے لیے تاریخ میں درج ہو گئی۔ اور یہی نہیں، انہوں نے انجوائے بھی کیا، لیکن انجوائے کیسے کیا؟ جب حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے۔ اور تیسری چیز جو کہہ کے بعد اپنی سمیٹنا چاہتا ہوں، ایک، حق کو جان لیا تو کلیجے سے لگا لو، حق کے لیے خرچ کرو، اور تیسری چیز حق جو کہے اس کو فالو کرو۔ میں آپ دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں آج، یہ عبرت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، حق جانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن حق ایکسیپٹ کرنا، جب اب دونوں صورت، دو مرحلہ تو کر لیا نا، تیسرے مرحلے پہ آنا چاہیے انسان کو کہ جو حق کہے اس کے ساتھ ساتھ چلو، اس پر چلو، اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے شیعوں کو یہ پرابلم ہے، حق مانتے ہیں، حق کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ امام کی بات سنو، کہتے ہیں نہیں ایسا امام نے نہیں کہا ہو۔ کیوں یہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنی مرضی چلانا ہے۔ آقا گل پیغانی جو ہے ایک دن اپنے گھر میں، عام طور سے لوگ اس سے مل رہے تھے، ایک آدمی بہت دور سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا آقا میرا ایک مسئلہ حل کر دو آپ۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرا جوان بیٹا مر گیا، اس کے 3 بچے ہیں چھوٹے اور میری بہو، میں اپنی بہو کو اب کیا کروں؟ ابھی وہ جوان ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، تو اگر کہیں اور شادی کرے گی تو بڑا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک کام کرو آپ اجازت دے دو میں شادی کروں۔ تو آقا نے پڑھ کے سنایا اس کو، کہ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم، تمہارے لیے حرام ہے، حلائل ابنائکم، تمہارے بچے کی بیوی تمہارے لیے حرام، تمہاری بیٹی جیسی ہے، بہو تمہارے لیے محرم ہے، قیامت تک تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ جانتے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ آقا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے 40 سال سے خمس دے رہا ہوں، اتنا نہیں کر پا رہے ہو؟ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، میرے لیے اتنا سا نہیں کر سکتے ہو؟ آقا اس کو قرآن حدیث سنا رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں 40 سال سے اتنی دور سے آیا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور آپ میرا چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو؟ حتیٰ وہ گھر سے باہر نکل گیا، کہا یہ 40 سال کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہے کیا چیز؟
اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے جی نہیں، اگر تم مومن ہو تو حق کو بھی مانو، حق کے لیے خرچ بھی کرو، اور حق جو کہہ دے اس پر اعتراض بھی نہ کرو۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ کا درود و سلام تمہارے لیے۔ یہیں سے تو فرق پتہ چلتا ہے کربلا والوں میں غیر کربلا والوں میں۔ اب دیکھو کربلا والوں کی خصوصیت یہ تھی، حق پہچان لیا، جانتے ہیں سب کچھ قربان کر دیا، اس راستے پہ ہر سختی کو برداشت کرنا قبول کر لیا۔ یہ بڑی عجیب شان تھی ان کی۔ یہ جو ہے زہیر کے لیے کہا جاتا ہے عثمانی تھے۔ عثمانی کیا؟ یعنی علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، یہ ان کو مانتے تھے۔ لیکن ایک بار کوفے سے قریب امام حسین کا پیغام گیا اور جاؤ زہیر کو بلا کر لاؤ۔ زہیر بلا کے لائے گئے جب، تو تاریخ نے لکھا ہے امام نے چند جملے کہے، کہا زہیر فلاں جنگ میں تم تھے، بڑے خوش تھے، تو ایک پیغام ہمارے جد نے تمہیں دیا تھا، وہ موقع آ گیا۔ زہیر آنے کو تیار نہیں تھے امام سے ملنے کے لیے، لیکن جب آئے اور پلٹ کے گئے تو بڑا عجب جملہ ملتا ہے۔ زہیر نے بیوی سے کہا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا، یہ پیسے تمہیں دے دیے، اب یہاں سے میرا راستہ کدھر؟ حسین کی طرف جاتا ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ زہیر جب جنگ کرتے ہوئے گئے اور لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کربلا کی سرزمین پر گرے، تو آپ جانتے ہیں امام جب ان کے سرانے پہنچے تو کیا پوچھا؟ امام نے پوچھا اے زہیر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو پہلا سوال کہا مولا کیا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ فرزند زہرا میں نے آپ کا حق ادا کیا؟ یہ ہے وہ ایمان کہ جب ایک بار حق پہچان لیا تو پھر اپنی جان کی بھی بازی لگائی اور یہ سوال کرتے رہے مولا کیا میں نے اپنا حق، آپ کا حق ادا کیا؟ امام نے فرمایا ہاں تم نے ہمارا حق ادا کر دیا۔ آپ دیکھیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب حق کو پہچان لے تو پھر حق کو کسی صورت میں نہ چھوڑے۔ عزیزان گرامی، ایک اور منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے حق پہچانا بڑا دیر میں حق سمجھ میں آئے۔ میں نے مقتل میں ایک دیکھا یہ روایت، کربلا میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ باب الہوائے شہید ہو گئے، ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ کڑیل جوان مارا گیا، ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ جناب قاسم کی لاش پامال کر دیا گیا، ان کی آنکھیں نہیں کھلی۔ کب آنکھ کھلی؟ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر گرے اور عمر سعد نے انہیں بھیجا جاؤ حسین کو قتل کر دو۔ وہ تلوار لے کر آئے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ اور عجب یہ ہے کہ کربلا میں بڑا عجب منظر تھا یہ کہ آقا دونوں ہاتھوں کو زمین کربلا پہ ٹکا کر پوری طاقت لگا کر بیٹھے، کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے کبھی بائیں طرف دیکھتے تھے، آواز دیتے تھے کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے، کوئی ہے جو مجھے، میری آنکھوں کے سامنے دھواں دھواں نظر آتا ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی ہے۔ ایسے میں ایک ظالم تلوار لے کر آتا ہے امام کو قتل کرنے کے لیے۔ امام نے آہٹ محسوس کی، جب پوچھا کون ہے، اس نے آواز دیا، امام نے پوچھا کون ہے، اس نے جواب دیا میں ہوں، میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں۔ امام نے بڑا عجب جملہ فرمایا، تو مجھے قتل کر کے جہنم میں نہیں جائے گا، مجھے پتہ ہے تو میرا قاتل نہیں ہو سکتا ہے، جا پلٹ جا، جا چلا جا۔ آپ کبھی سوچیں ایسی صورت میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی گمراہ نہ ہو، جہنم میں نہ جائے، اور بھی آیا ہے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے۔ جب اس نے یہ سنا کہ آقا کہہ رہے ہیں جا چلا جا، تو میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنا نہیں چاہیے تجھے، تو جہنمی بن جائے گا، پلٹ جا۔ تو ایک بار وہ پلٹ گیا، اور جب پلٹ گیا تو عمر سعد کے پاس گیا۔ عمر سعد نے پوچھا تو نے کیوں حسین کو قتل نہیں کیا؟ کہا اے ظالم آج میں نے سمجھا ہے حسین حق پر ہے تو باطل پر ہے، حسین
اس وقت گھوڑے سے گرے ہوئے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں اٹھ کر لڑنے کی، لیکن وہ میری عاقبت کی پرواہ کر رہے ہیں۔ تو کیسا انسان ہے؟ تو مجھے کہہ رہا ہے حسین کے ساتھ، حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر لو۔ اب میں حسین کا سپاہی بن کر آیا ہوں تیرے سامنے، اے ملعون، میں تجھ حسین کی طرف سے لڑوں گا اور حسین کا دفاع کروں گا۔ پہلے تو میرے ساتھ نے سوچا یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب تلوار نکال کر اس نے حملہ کرنا چاہا تو ایک بار عمر سعد نے اپنے فوجیوں کو کہا اس کا کام تمام کر دو۔ اب ایک تنہا لڑنے والا اور اس کے سارے سپاہی اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنی طاقت بھر یہ تلوار چلاتا ہے اور جب زخموں سے چور ہو کر گرتا ہے تو آواز دیتا ہے آقا حسین، کربلا میں تمہارا سپاہی بن کے جا رہا ہوں۔ آقا، ارے میدان محشر ہو، آپ کے نانا کا سامنا ہو، آپ کی مادر گرامی کا سامنا ہو، اے باقا ایک بار ضرور کہہ دینا کربلا میں اس نے میرے لیے جان دی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق صحرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہماری شہزادی کے حق کا واسطہ، آج شب جمعہ ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ، ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مومنین کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، انہیں تمام آفات بلاوی، آسمانی و دنیاوی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود، اس کرونا کی مصیبت اور بلا سے تمام مومنین کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگوں فرما۔ میرے معبود، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حج و زیارت کے لیے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ اے میرے معبود، مومنین کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل